لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب کا۔ ایک ہمارے ناظرین میں سے سوال یہ کیے ہیں کہ پانچوں وقت کی نماز آخری وقت میں تاخیر سے پڑھنا کیسا ہے، اس پر حکم شرعی کیا ہے؟ پانچوں وقت کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور پڑھنا لیکن تاخیر سے پڑھنا یہ کیسا ہے، اس پر شرعی حکم کیا ہے، اس تعلق سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے۔ جواب دینے سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں کہ اگر کوئی پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتا تو ہے لیکن اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے، لیٹ کر کے پڑھتا ہے، تو لیٹ کر کے نماز پڑھنے والا لازمی طور پر جماعت چھوڑ رہا ہوگا، اور جماعت چھوڑنے کی جو محرومیاں ہیں، اگر کوئی تاخیر سے نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جماعت تو ان کے لیے رکی رہے گی نہیں، تاخیر سے پڑھے گا تو کئی چیزوں کی محرومی ہوگی، جماعت کی محرومی ہوگی، پھر جماعت کی جو چیزیں ہیں، صفوں کے معاملات ہیں، مسجد کے معاملات ہیں، ساری چیزوں سے محرومی ہوگی۔ تو اس تعلق سے نماز ہوگی کہ نہیں یہ تو آپ بعد میں سنیے گا، پہلے محرومیاں سن لیں کہ اگر کوئی تاخیر سے نمازیں پڑھتا ہے اور بھلے وقت پہ پڑھتا ہے لیکن تاخیر سے پڑھتا ہے تو کیا کیا محرومیاں وہ حاصل کرتے ہیں، کیا کیا محرومیاں ملتی ہیں ان کو، اور کیا ان کے ساتھ نقصانات ہوتے ہیں، اس تعلق سے کچھ احادیث کی روشنی میں میں آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ بخاری و مسلم اور مالک و ترمذی و نسائی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے، تنہا پڑھے گا تو 27 درجے کی محرومی ہے۔ اور امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی و ابن ماجہ نے روایت کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق یا بیمار، اور بیمار کی یہ حالت ہوتی کہ دو شخصوں کے درمیان چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدا کی تعلیم فرمائی، اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا سنن الہدا سے ہے۔ جس مسجد میں اذان ہوتی ہے، صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ صحابہ اس وقت بھی مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے کہ جب کہ وہ اتنے بیمار ہوتے کہ کسی کا سہارا لے کر کے چل کے مسجد میں آتے۔ تو اذان ہوئی اور پھر آپ گھر میں بیٹھے رہ گئے، بھلے آپ سوچیں کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن تاخیر سے پڑھوں گا، تو محرومیاں دیکھیے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جسے یہ اچھا معلوم ہو کہ کل خدا اسے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو پانچوں نمازوں پر محافظت کرے۔ کیسی محافظت؟ کہ جب ان کی اذان کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا مشروع فرمائی اور یہ سنن الہدا سے ہے، اور اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی، اگر گھروں میں پڑھ لی، تاخیر سے پڑھنے والے اکثر گھر میں بھی پڑھ لیتے ہوں گے، جماعت سے نماز پڑھنے والے مسجد میں کثرت سے آتے ہیں، اور جو نماز سے پڑھتے ہیں انہیں مسجد کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، اور جو تاخیر سے پڑھتے ہیں تو یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ اکثر گھر ہی میں پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مسجد قریب ہے تو مسجد میں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن گھر اگر مسجد دور ہے اور تاخیر سے پڑھے تو امید ہے اور یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ نمازیں وہ گھر میں پڑھتے ہوں گے۔ حدیث کیا ہے دیکھیے، حدیث پاک ہے، اور اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی، جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے، تو تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی، نبی کی سنت چھوڑ دی۔ اگر گھر میں پڑھا، پیچھے رہ گیا، جماعت سے پیچھے رہ گیا، پیچھے رہ کر کے گھر میں پڑھ لیا تو وہ نبی کی سنت چھوڑ دی، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب المساجد کے حدیث نمبر 257 کے اندر صفحہ 328 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور نسائی و ابن خزیمہ اپنی صحیح میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کتاب الصلاۃ میں حدیث پاک موجود ہے۔ اور طبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتا ہوا حاضر ہوتا۔
اگر پیچھے رہ جانے والا، تنہا نماز پڑھنے والا، تاخیر سے پڑھنے والا یہ جان لیتا کہ جماعت میں شریک ہونے میں کیا ہے، تو اگر پیر سلامت نہیں رہتے گھسٹ کے جانا ہوتا تو گھسٹ کے جاتا، لیکن جاتا۔ غور کیجیے، یہ حدیث پاک المعجم الکبیر میں ہے۔ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے۔ تو یہ آزادی اس کو ملے گی جو جماعت کے ساتھ وقت پہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ اور اتنا ہی بس نہیں ہے، اور اس پہ اور احادیث پاک دیکھیے، اگر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے فضائل تو ہی ہے، جماعت کے ساتھ ساتھ نمازوں کی جو صفیں ہوتی ہیں، جماعت میں جو صفیں بنتی ہیں نا، ان صفوں کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ امام احمد، ابو داود و نسائی و حاکم و ابن خزیمہ و ابن حبان اپنی صحیح میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آیا فلاں حاضر ہے؟ آقا نے ایک طرح سے حاضری لیا کہ کون کون آج فجر کی نماز میں حاضر ہے؟ آقا نے ایک شخص کا نام لیا، کیا وہ حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ تو آقا نے فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقین پر بہت گراں ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ اگر جانتے کہ ان میں کیا ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے آتے، اور بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کے مثل ہے۔ یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ اگر کوئی تنہا اکیلے گھر میں نمازیں پڑھتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے، تو پہلی صف جو فرشتوں کی صف کی طرح کہلاتی ہے، یہ اس سے بھی وہ بندہ محروم ہو جائے گا۔ اور اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے، مرد کی ایک مرد کے ساتھ نماز بنسبت تنہا کے زیادہ پاکیزہ ہے، اور 2 کے ساتھ بنسبت 1 کے زیادہ اچھی، اور جتنے زیادہ ہوں اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی مسلمان مرد نماز پڑھنے میں جتنے کثیر تعداد لوگوں میں شریک رہے گا اتنا ہی اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اکیلے رہے گا، گھر میں پڑھے گا، تنہا پڑھے گا تو اکیلے پڑھے گا، وہ دو ایک کثرت کے ساتھ جمع ہو کے پڑھنے کو اللہ کو پسند ہے، اس سے بھی اکیلے اور تاخیر سے پڑھنے والا محروم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کہ جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، با جماعت کی شرط ہے اس میں، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا پوری رات قیام کیا، جماعت کی قید لگا کر آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور امام مالک نے ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، تو بازار تشریف لے گئے، راستہ میں سلیمان کا گھر تھا، ان کی ماں شفا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا۔ انہوں نے کہا کہ رات میں نماز پڑھتے رہے پھر نیند آ گئی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات بھر قیام کروں۔ غور کیجئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تب تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ابو داود و ابن ماجہ و ابن حبان و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کہ جس نے اذان سنی اور آنے سے کوئی عذر مانے نہیں اس کی وہ نماز مقبول نہیں۔ اذان سنی بنا کسی مجبوری کے مسجد میں جماعت میں نہیں پڑھا تو نبی کی یہ ایک بھی حدیث ہے کہ ان کی نماز مقبول نہیں۔ لوگوں نے عرض کی عذر کیا ہے، کیا مجبوری ہے؟ تو آقا نے فرمایا خوف یا مرض۔ ابو داود و نسائی نے روایت کی کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مدینہ میں موذی جانور بکثرت ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم یہ نابینا صحابی تھے، ان کی آنکھیں سلامت نہیں تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں موذی جانور بہت بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ گھر پر پڑھ لوں؟ تو آقا نے فرمایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے ہو؟ عرض کی ہاں، تو فرمایا حاضر ہو۔ آقا نے فرمایا سنائی تو دیتی ہے نا حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی آواز، اگر یہ آواز سنتے ہو تو مسجد میں حاضر ہو جایا کرو، جب یہ آواز آئے تو آ جاؤ مسجد میں۔ تاخیر سے پڑھنے والا آتا نہیں ہوگا، ایک نابینا صحابی کو آقا نے اجازت نہیں دیا، اگر آپ کی آنکھ سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور مسجد میں حاضر ہو جائیے۔ اور حدیث پاک میں امام احمد و طبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور فرماتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔
جماعت کے ساتھ نماز میں جو پہلی صف ہے، پہلی صف والوں کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر، تو فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری پر، تو آقا نے فرمایا اور دوسری پر، اور فرمایا صفوں کو برابر کرو اور مونڈھوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتے ہیں۔ تو صفوں کی یہ فضیلت تاخیر سے گھر میں پڑھنے والے کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ امام احمد و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور فرماتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں۔ تو صفوں کو ملانے کی فضیلت بھی اسی کو حاصل ہوگی نا جو مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا۔ حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف کے داہنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں کہ آقا فرماتے ہیں جو مسجد کی بائیں جانب کو اس لیے آباد کرے کہ ادھر لوگ کم ہیں تو اسے دونا ثواب ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے نار میں ڈال دے گا۔ تو صفوں کی فضیلت، مسجد کی فضیلت، جماعت کی فضیلت، کثرت سے لوگوں، زیادہ لوگوں کے بیچ نماز پڑھنے کی فضیلت، یہ ساری فضیلت سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے جو بندہ گھر میں تاخیر سے نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سن لیں، بار شریعت کے حصہ صوم کے جماعت کے بیان میں یہ مسئلہ ہے کہ عاقل، بالغ، حر، قادر پر جماعت واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق کے سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادت اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا، اگر پڑوسی خاموش رہے ان کی اس حرکت پر تو وہ بھی گنہگار ہوئے۔ تو جماعت چھوڑنے، تاخیر سے نماز پڑھنے والے کو یہ باتیں مجھے لگتا ہے کہ کافی کہ یہ سنا دیں ایسے لوگوں کو جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو آپ غور کیجئے کہ آپ کے جیسے سبھی لوگ کر دیں تو اللہ کی مسجدوں کا کیا حال ہوگا؟ مسجدیں ویران نہیں ہو جائیں گی۔ تو آپ اگر سوچتے ہیں کہ میں بس تو پڑھتا ہوں، باقی لوگ تو مسجد جاتے ہیں، تو آپ ہی کی طرح سب سوچنے لگے تو کیا حل ہوگا؟ رہی بات نماز ہونے نہ ہونے کی، تو نماز ہو جائے گی۔ وقت پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ان کی نماز ادا کہلائے گی، لیکن تاخیر سے اور گھر میں پڑھنے کی جو نقصانات ہیں وہ بھی تو ہے نا۔ اور بات اس میں ایک اور توجہ دینے والی کہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز میں اگر تاخیر کرتے کرتے بندہ اتنی تاخیر کر دیا کہ اب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ بس بچے ہیں، اس درمیان وہ 20 منٹ والے وقت میں اگر نماز پڑھا تو احادیث میں تو یہ ہے کہ وہ منافق کی نماز ہے، اتنی تاخیر کرنا حرام ہے، بار شریعت میں لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ تاخیر نہ کرا کریں، اور سب سے زیادہ ضروری اس بات کو سمجھیں کہ جیسی مسجد میں اذان ہو تو آپ بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے، سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اسی وقت فوراً مسجد کی طرف آ جائے کریں۔ کتنی ساری فضیلتیں میں نے احادیث کی روشنی میں پیش کیا۔ اگر جماعت میں شریک ہو گئے تو وہ سارے فضائل آپ حاصل کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ محرومی ہی محرومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔